اردو جو ہے نا آریائی زبان ہے. اگر آریا ہندوستان میں نہیں آتے تو اردو نہیں بنتی، اس لیے اس کو آریائی زبان کہتے ہیں. اور ہم جب لسانیات میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک آریائی زبان کے طور پہ کرتے ہیں. ہماری اردو زبان کے ساتھ ایک بات اچھی ہوئی کہ اس نے ادبی سطح سے نیچے اتر کر بولی کی سطح پہ آ گئی. اس میں کوئی شک نہیں. آج ہماری اردو بولی ہے، لیکن یہ بولی ایسی بولی ہے جو ساری دنیا کو تسخیر کر رہی ہے. کمپیوٹر پہ اردو موجود ہے، آپ کے موبائل پہ بھی اردو آ گئی ہے. تو اردو بہت آہستہ سے لیکن ٹیکنالوجی کا دامن پکڑ رہی ہے. لیکن ٹیکنالوجی جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا ساتھ دینا اردو کے لیے مشکل ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اردو کا ارتقا جاری ہے، رکا ہوا نہیں ہے، جمود نہیں ہے. جیسے سنسکرت پہ ہے جمود، ویسا ہمارے پاس نہیں ہے، چل رہا ہے پر دھیرے دھیرے. دکنی باقاعدہ ایک زبان ہے، یہ ہنسنے بولنے کی چیز نہیں ہے. اور میں کچھ نہیں سنایا تو یہ تاثر ہو گیا ہے کہ دکنی کا مطلب جو ہے نا ہنسنے بولنے کی زبان. خبر آئے تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. یہ دکنی ہے. پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج ایک پل جیا جائے نا، محمد قلی قطب شاہ. تو اس میں مزاح نہیں ہے. بعض بزرگوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر اردو کو رومن میں لکھا جائے تو پھر اس کی تہذیب ختم ہو جائے گی. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو جاری رکھتے ہیں. حبیب سر، ہم بریک سے پہلے ہم نے یہ دیکھا اردو لینگویج کو جو ہے ہم نے ایک اوور ویو لینے کی کوشش کی، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ادب پر، کیا ہوتا ہے پھر امپلائمنٹ میں اس کا کیا کنیکشن ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے. اگر ہم اسکرپٹ کی بات کریں کہ اردو کا آپ نے جیسا کہا کہ عربک کا اسکرپٹ آپ نے اڈاپٹ کی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، اس پر تھوڑا اور مزید بات کریں گے. دیکھیے، اردو زبان جو ہے اس کا تلفظ منفرد ہے، اور اس کی یہ انفرادیت شاید جو ہے نا اسی لیے ہے کہ ہم نے عربی کا اسکرپٹ اپنایا ہے. اس کے برخلاف ہم ہندی کو لیں تو تلفظ اس طرح نہیں ملے گا جس طرح سے آپ کو اردو میں ہے. بہت سارے لفظ بگڑ جاتے ہیں، خے اور قاف میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اس کی انفرادیت جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پتہ نہیں ہے کس طرح ہوا. زمانہ اس کا جواب نہیں دیتا ہم کو کہ پہلے آدمی نے کیوں اردو کو عربی اسکرپٹ میں لکھا. غالباً فارسی کی وجہ سے. محمود غزنوی وغیرہ جو ہے نا ترکی کے ساتھ فارسی بھی بولتے تھے اور شاہ نامہ لکھا گیا ہے اس میں. تو فارسی کا اسکرپٹ بھی عربی اسکرپٹ ہے. اسی وجہ سے اردو پر بہت زیادہ اثر جو ہے عربی اور فارسی کا ہے، ترکی کا بہت کم ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ اردو جو ہے نا آریائی زبان ہے. اگر آریا ہندوستان میں نہیں آتے تو اردو نہیں بنتی، اس لیے اس کو آریائی زبان کہتے ہیں. اور ہم جب لسانیات میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک آریائی زبان کے طور پہ کرتے ہیں. زمانہ اس طرف جا رہا تھا، اقتدار جو ہے فارسی والوں کے پاس تھا، اس لیے جو نا فارسی کو اپنایا گیا. اور یہ نیک شگون ہوا اردو کے لیے کہ اس کو اپنایا گیا. اس کے برخلاف ہندی ہوتی یا سنسکرت ہوتی. سنسکرت ایک زمانے میں عالمی سطح پہ مقبول تھی، آج کہاں ہے. حالانکہ حکومت جو ہے نا کروڑوں روپے آپ کو دے رہی ہے پروجیکٹ کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے، کمپیوٹر پہ اس کو لاگو کرنے کے لیے. لیکن ابھی تک گزشتہ 50 سال میں بھی جو ہے نا کچھ نہیں کر سکے ہم سنسکرت کے لیے، اس لیے کہ وہ بولی کی سطح سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. ادب تو چھوڑیے، جو ادب جو ہے ہزاروں سال پہلے تھا وہی ادب ہے. ادب آج تخلیق نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے زمانے کے ساتھ، جو انقلابات ہیں زمانے کے. ہماری اردو زبان کے ساتھ ایک بات اچھی ہوئی کہ اس نے ادبی سطح سے نیچے اتر کر بولی کی سطح پہ آ گئی. اس میں کوئی شک نہیں. آج ہماری اردو بولی ہے، لیکن یہ بولی ایسی بولی ہے جو ساری دنیا کو تسخیر کر رہی ہے. مصر کی یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ ہے، اور ہر سال وہ لوگ جو ہے نا ہزاروں روپے کے کتابیں ایجوکیشن بک ہاؤس سے منگاتے ہیں دلی سے. چین میں اردو ہے، تعلیم ہو رہی ہے چین میں بھی، حالانکہ چینی زبان ہے وہاں. سعودی میں اردو بہت چلن ہو گیا ہے اردو کا. ایک مثال میں دینا چاہوں گا آپ کو. کوئی 30 سال پہلے میں مدراس گیا تھا، تو میں تقریباً مدراس جو ہے پیدل گھوما ہوں.
اس وقت جو ہے نا یا تو تامل تھی یا انگریزی تھی. جی. آٹو والے سے بھی بات کرنا ہے تو آپ انگریزی میں بات کیجیے یا تامل میں بات کیجیے. ہندی اردو نہیں تھی وہ، بالکل ہی نہیں تھی. اور مجھے بہت مشکل ہوئی. ابھی 4 سال پہلے میں پھر مدراس گیا تھا، تو وہاں کوشش کیا کہ جو جتنا ہو سکے پیدل پھروں اور دیکھوں اس کو. تو یونیورسٹی کے علاقے میں گیا میں، تو سامنے بازار لگا ہے، جیسے یہاں ہمارے پاس چادر گھاٹ پل کے پاس جو ہے نا کپڑوں کی دکانیں لمبی لگ جاتی ہے، اس طرح کا جو ہے مختلف چیزوں کا بازار لگا ہے. تو میں وہاں دیکھتے رہا، جو ہے کچھ خریدی کی کچھ کی. تو ہر شخص اردو میں بات کر رہا ہے. اب آپ ہندی کہیے یا اردو کہیے، لیکن تلفظ تھوڑا یہ تھا، لیکن تھی اردو وہ. جی. تو میں نے ایک دو دکان والوں سے پوچھا کہ بھائی میں اس سے پہلے آیا تھا تو کوئی جو نا ہندی جانتا نہیں تھا، اردو. تو بولے صاحب یہ ہم سیریل دیکھتے ہیں. اور اردو میں جواب دیا اس نے. جی. جی. تو عوامی سطح پہ اردو نے بہت ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 47 سے پہلے ادب کا جو موقف تھا اب نہیں ہے. اب نہ غالب ہے نہ اقبال ہے، اور شاید اب ہونا بھی مشکل ہے، کیونکہ ادب کا جو معیار اس زمانے میں تھا اب نہیں ہے وہ معیار، یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے. جی. حبیب سر، جیسا آپ نے کہا کہ وہ ٹی وی سیریلز دیکھ کر جو ہے وہ اردو حاصل کریں یا ہندی حاصل کریں، تو 2 کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ابھی سمجھ میں آ رہے ہیں سامنے. ایک تو جو ہے جو بالی ووڈ ہو یا ڈیجیٹل جو کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک زبان جو ہے زمینی سطح پہ اور بول چال میں وہ آ جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا اس نے اگر جو زبانیں جو پرانی زبانیں ہیں وہ استعمال کر کے وہ واپس ریزرکشن جسے کہتے ہیں، تو وہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ دونوں کا امپیکٹ اردو زبان کے اوپر کتنا ہوگا، اس پہ تھوڑا بتائیے. اردو نے آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کا دامن پکڑ لیا ہے. ابھی 10 سال پہلے جو ہے کمپیوٹر پہ اردو نہیں تھی، اور پھر یونیکوڈ آیا، پھر اس میں بھی لکھنے لگے. لیکن آج کمپیوٹر پہ اردو موجود ہے، آپ کے موبائل پہ بھی اردو آ گئی ہے. تو اردو بہت آہستہ سے لیکن ٹیکنالوجی کا دامن پکڑ رہی ہے. لیکن ٹیکنالوجی جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا ساتھ دینا اردو کے لیے مشکل ہے. اس لیے کہ اردو کے طالب علم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ تھوڑے سے کاہل ہوتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم جو ہے نا بس یہ ہے کہ ہم نے شروعات کی، ہم کو سب کچھ مل جانا چاہیے. نہیں ملتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایک میرے دوست ہیں رحمت یوسف زائی، پروفیسر ہو کے ریٹائرڈ ہوئے. انہوں نے کمپیوٹر سیکھا تھا اپنی ضرورت کے لیے، کہ ان کو وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور کیشیئر تھے، اور وہاں پہ کمپیوٹر آ گیا تھا، مجبوری تھی، انہوں نے سیکھا. لیکن جب ان پیج آیا تو انہوں نے ان پیج بھی سیکھا، اور اس کے بعد یعنی میں آپ کو 95 سے بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے کاغذ قلم لے کے مضمون نہیں لکھا، کمپیوٹر پہ لکھتے تھے. اور دوسروں کو بھی بولتے تھے، بڑی سہولت ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کے لیے سہولت ہوتی ہے. تو ٹیکنالوجی کو تو اردو نے اپنایا ہے، لیکن جو رفتار ہے بہت دھیمی ہے. تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا، اس میں وقت دینا پڑے گا جناب، تو پھر زمانے کا ساتھ اردو بھی دے سکتی ہے. اردو کو روزگار سے جوڑا جاتا ہے، تو آج جڑی ہوئی ہے صحافت میں. فلم اور ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں اردو والے موجود ہیں، اردو میں جو ہے کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں. اور کمپیوٹر میں بھی کئی پیکیجز آ گئے ہیں. میرے ایک شاگرد ہیں معین الدین، کمپیوٹر جانتے ہیں وہ، اور ذرا اچھا جانتے ہیں کیونکہ تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے. تو ان کو ایک انٹرنیشنل کمپنی نے ہائر کیا ہے کہ یہ یوٹیوب پر جو کچھ آتا ہے اس میں زبان کی غلطیاں بتائیے آپ. اردو بولتے ہوئے کہاں زبان کی غلطی ہے، کہاں لکھتے ہوئے زبان. تو ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. اتفاق یہ ہوا ہے کہ اردو مسلمانوں کے ساتھ جڑ گئی ہے، تو پسماندگی بھی اس کی وجہ ہے. اور جو ہے نا واجپئی جی نے جب پاسپورٹ عام کر دیا، میں آپ کو یہ 78-80 کی بات بتا رہا ہوں، 1978-80 کی 50 سال ہو گئے. تو ہمارے وہ نوجوان جو انٹرمیڈیٹ یا بی کام میں یا گریجویشن میں تھے، پڑھائی چھوڑ کے جو باہر چلے گئے. اس وقت ہمارا اعلیٰ تعلیم کا فیصد تھا 9-10%. آج کیا ہے ہمارا 2% بھی نہیں ہے. تو یہ خلیج کا جو شروع ہوا، اس کے بعد پھر یورپ، پھر امریکہ، اور پھر
تو یہ نوجوان جو اس طرف متوجہ ہوئے روزگار کے لیے، تو تعلیم کو نقصان پڑا. تعلیم کا نقصان جو ہماری زبان پہ بھی پڑا. آج جو امریکہ سے بچے آتے ہیں ممی ڈیڈی کے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے حالات ہیں جو اردو کے خلاف چل رہے ہیں. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اردو کا ارتقاء جاری ہے، رکا ہوا نہیں ہے، جمود نہیں ہے. جیسے سنسکرت پہ ہے جمود، ویسا ہمارے پاس نہیں ہے، چل رہا ہے بس دھیرے دھیرے. حبیب سر، اگر ہم اردو کی بات کریں اور پھر کچھ لوگ دکنی اردو بھی کہتے ہیں، تو اس دکنی اردو کا امپیکٹ اردو پہ کیا پڑا؟ اور پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو دکنی اردو سے جو ویڈیو کانٹینٹ بنتا ہے، چاہے وہ مزاحیہ طور پہ ہو یا کامیڈی، اس کا کیا اثر اردو پہ پڑ رہا ہے؟ سب اردو پہ تو نہیں پڑ رہا، اردو بولنے والوں پہ ضرور پڑ رہا ہے. جیسے میں مراد آباد گیا تھا تو وہاں جسٹس نقوی صاحب تھے، ان کے گھر میں ٹھہرا میں. تو رات کے کھانے کے بعد وہ کہنے لگے بھائی ہم کو دکنی میں کچھ سناؤ کہ ہم جو ہے تھوڑا ہنس بول لیں. یہ بہت غلط بات تھی. میں نے کہا کہ صاحب دکنی باقاعدہ ایک زبان ہے، یہ ہنسنے بولنے کی چیز نہیں ہے، اور میں کچھ نہیں سنایا. تو یہ تاثر ہو گیا ہے کہ دکنی کا مطلب جو ہے نا ہنسنے بولنے کی زبان. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہنسنے بولنے کی جو زبان ہے جو محمود نے شروع کی تھی پکچروں میں 70 اور 80 کے دہے میں، وہ دکنی نہیں ہے. وہ ہمارے حیدرآباد کی عوامی بولی ہے، میسور کی عوامی بولی ہے. وہ آج بھی ہمارے پاس جو چار مینار کے اطراف میں یا ٹولی چوکی کے اطراف میں اردو دکنی بولی جاتی ہے، وہ دکنی نہیں ہے. دکنی الگ چیز ہے. دکنی کا ایک شعر میں سناتا ہوں. آج سے 300 سال پہلے سراج اورنگ آبادی نے کہا تھا، خبر آئے تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. یہ دکنی ہے. پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج ایک پل جیا جائے نا، محمد قلی قطب شاہ. تو اس میں مزاح نہیں ہے. مزاح جو پیدا کیا گیا خاص طور پہ پکچروں کے ذریعے آیا، اور پھر ہمارے حیدرآباد کے کچھ نوجوانوں نے اس کو جو ہے نا ڈراموں کی شکل میں پیش کیا، وہ دکنی نہیں ہے، وہ اردو ہے. دکنی سیدھے سیدھے اردو کا قدیم روپ ہے. علی گڑھ سے ایک صاحب آئے تھے مسعود حسین خان، جو عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر تھے. انہوں نے اس کو قدیم اردو قرار دیا ہے اور سختی سے لکھا ہے کہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. جب فارسی کا اثر ہوا اورنگزیب کے زمانے میں تو پھر وہ فصیح اردو بن گئی. حبیب سر، اگر ہم بچوں کو، آج کے نوجوان بچوں کو دیکھیں، ان کا واٹس ایپ کا استعمال کرنا، ٹیکسٹنگ کرنا، رومن انگلش میں وہ لکھتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر کیا ہم اسی طور پہ اردو کو اڈاپٹ کریں زمانے کے حساب سے، تو یہ جو سطح پہ، زمینی سطح کے اوپر اس کا زیادہ اڈاپشن ہوگا؟ زبان کا بہت گہرا تعلق جو ہے اس کے اسکرپٹ سے ہوتا ہے، اور اسکرپٹ جو ہے نا تاریخ کی جڑوں میں پیوست ہوتا ہے، تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا، یعنی 60-70 کی بات بول رہا ہوں میں، میرے استاد مغنی تبسم، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اردو کو رومن یا ہندی میں لکھنا چاہیے. عثمانیہ یونیورسٹی کے بہت مشہور پروفیسر ہیں. لیکن اس کی مخالفت ہوئی، اور بعض بزرگوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر اردو کو رومن میں لکھا جائے تو پھر اس کی تہذیب ختم ہو جائے گی. شناخت تو جائے گی، تہذیب بھی ختم ہو جائے گی. اور میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اردو کا تعلق تہذیب سے ہے. ایک تہذیب ہم نے بنائی ہے اس میں. میں بیگم بازار جاتا ہوں 2-3 مہینے میں ایک بار، تو ایک دکان پہ اکثر جاتا ہوں میں. تو وہاں پہ بیگم بازار کی کرانہ دکانوں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو کاؤنٹر پہ تو ایک آدمی ہوتا ہے، لیکن کاؤنٹر کے بازو جو ہے نا ایک اور بزرگ آدمی ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے. تو ایک دکان پہ گیا میں، تو انہوں نے کہا کہ چچا آئیے. تو میں ان کو جا کے بولنے لگا یہ میرا ریکوائرمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی چچا پہلے بیٹھ جائیے، آپ پہلے بیٹھ جائیے، سامان مل جائے گا آپ کا. یہ اردو کی تہذیب ہے. یہ کسی اور تہذیب میں آپ کو نہیں ملے گا. بیگم بازار ایک زمانے میں اردو کا بڑا گڑھ تھا. بہادر یار جنگ وہاں پہ تھے. تو اردو وہاں ابھی بھی ہے. بعض بزرگ خاص طور پہ تاجر لوگ اردو کو اپنا رہے ہیں اور اردو کو قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ شخص جس نے مجھے بیٹھنے کی درخواست کی تھی، یہ مارواڑی ہے.
ان کی زبان اردو نہیں ہوتی لیکن بڑی اچھی اردو بولتے ہیں وہ. تو یہ تہذیب جو جڑی ہوئی ہے وہ اسکرپٹ کے بدل جانے سے بدل جائے. واٹس ایپ پہ کوئی 3 سال پہلے سے جو اردو آ گئی ہے، دیکھیے اردو کو جو پسماندگی ملی وہ ایک تو 1857 میں. اچھا اردو کی مقبولیت بتاؤں آپ کو، جب محرم کا دور تھا تو انگریزوں نے 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا اور 1803 میں جو ہے نا اکبر شاہ کو جو ہے نا اپنا دوست بنا کے جو ہے نا پورا حکومت، مغلیہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا 1803 میں. 1800 میں انہوں نے ایک کالج قائم کیا، فورٹ ولیم کالج، بہت مشہور ہے، کلکتے میں قائم کیا. یہ صرف اس لیے قائم کیا تھا کہ ان کو عوام سے جڑنا تھا. میں 1800 کی بات کر رہا ہوں، 1803 کی نہیں. 1803 میں تو انہوں نے حکومت حاصل کی تھی، تو ان کی پالیسی یہ تھی کہ عوام کو اپنے حق میں کرنا ہے ہم کو. تو فورٹ ولیم کالج قائم کیا اور فورٹ ولیم کالج میں اردو رکھی انہوں نے. اردو اس لیے رکھی کہ جو نئے انگریز آ رہے تھے لندن سے ان کو سکھائی جائے. ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بغیر اردو کے ہم عوام سے نہیں جڑ سکتے. اور پھر 1803 میں انہوں نے مغلیہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. تو اردو ایسا نہیں ہے، لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ عوامی سطح پہ جو ہے نا اگر آپ کو تعلقات اچھے کرنے ہیں اور حکومت کرنی ہے عوام پہ تو اردو کو جو ہے نا اپنانا ہوگا. اور باغ و بہار جیسی کتاب انہوں نے دی ہم کو جی. تو اردو وہاں سے عام ہوئی. اور یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہندی میں بھی کتابیں شائع کی اور اردو اور ہندی کا جھگڑا وہیں سے شروع ہوا. اس سے پہلے نہیں تھا اردو اور ہندی کا جھگڑا. اب جب اردو آ گئی ہے تو اکثر جن کو اردو آتی ہے وہ لوگ جو ہے نا اردو میں ہی واٹس ایپ کر رہے ہیں اور تہذیب کو بھی اپنا رہے ہیں. وہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خدا حافظ، یہ سب چل رہا ہے جی. لیکن انگریزی چونکہ جو ہے نا ایک عالمی سطح پہ مقبول زبان ہے وہ زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سر آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے گائیڈنس کے لیے ہم ارے نہیں صاحب، آپ کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں. جزاک اللہ. بہت اچھا رہا. ناظرین، آج کی گفتگو سے کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں. پہلی بات، ہم نے پروفیسر حبیب صاحب سے یہ سمجھا ہے کہ انسپائٹ آف ڈیفیکلٹ سچویشن جس کے تھرو ایک اردو لینگویج جا رہی ہے، سبھی لینگویج جا رہے ہیں، شاید اردو بھی اس کے اندر بہت زیادہ متاثر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پروفیسر صاحب نے ایک آپٹمسٹک ویو رکھا ہے، چاہے وہ استعمال کا ہو، اردو کا استعمال ہو زمینی سطح پہ جو اردو اڈاپٹ کی جا رہی ہے، اور امپلائمنٹ سے بھی اس کو جوڑ کر انہوں نے ایگزامپلس بتایا ہے. IAS آفیسرس، IPS آفیسرس جو کوالیفائی ہو رہے ہیں وہ اردو کے آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور اس کے اندر اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اور ایک بات آپ نے کہی کہ ٹیکنالوجی وائز بھی جو ہے نا اردو کا اڈاپشن حالانکہ سلو ہے لیکن وہ بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اردو ایک برقرار اور باوقار لینگویج کی طرح آگے بڑھ رہی ہے سوسائٹی کے ساتھ. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ایک جو اپروچ ہونا چاہیے، خاص طور پہ اردو سپیکنگ لوگ، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان کا یہ رجحان، یہ اپروچ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایکٹیویزم کے جیسا اپنے آپ کو پیش کرے. جہاں ضرورت ہو اور جہاں پر جو امپورٹنس ہے اردو بتانے کی، وہ وہاں پر سامنے آ کر وہ بتائے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے کیمپین سے ہو یا کوئی اور بھی ذریعے سے ہو. ساتھ ہی ساتھ ایک بات بہت نقطے کی آپ نے کہی کہ جو اسکرپٹ ہے یہ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے ایک لینگویج کو برقرار رکھنے میں. تو اردو کا اسکرپٹ اسی طور پہ رہنا اس اردو کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اردو کا جو امپیکٹ ہے وہ امیڈیٹلی کلچر پہ پڑتا ہے، ادب پہ پڑتا ہے، اور جو ریلیشن شپ کے اندر اور سماج کے اندر جو ویلیوز ہے اس کو برقرار رکھنے میں اردو کا بہت زیادہ امپورٹنس اور رول ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.